10ویں ہوتی صبح اٹھتا باں باں اور دلا بھائی جنتی دمبا آ گیا. بابے نے پیسے نہیں خرچے. وہ یہودی کہتے ہیں کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کرنے لے گیا تھا, اسماعیل اس کو اسحاق علیہ السلام کو لے گیا تھا, لکڑیاں بھی لے گیا تھا, وہاں کچھ قربانیاں کر کے جلا بھی دیتے تھے. حکم یہ تھا کہ پہلے قربان کاٹوں گا, ذبح کروں گا, پھر جلا دوں گا. لکڑیاں ساتھ لے کے گیا. وہاں بھی کہتے ہیں اللہ نے دمبا بھیج دیا. وہ اپنے دمبے یہودی ریڑ رہے ہیں, ہم اپنے دمبے ریڑ رہے ہیں. اصل بات کسی کو پتہ نہیں کہ ہے کیا. ہم اسماعیل علیہ السلام کے امتی نہیں ہیں, ہم ابراہیم علیہ السلام کی امتی نہیں ہیں. امتی تو سرور کائنات کے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے عید آتی ہے اس مذہب میں, ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے عید آتی ہے, قربانی آتی ہے. کبھی تیرے اپنے نبی کے حوالے سے بھی کوئی قربانی آئی ہے؟ ادھار مانگا ہوا مذہب ہے. جس مذہب میں دوسرے نبیوں کے دن موجود ہوں اور اپنے نبی کے لیے کوئی دن موجود نہ ہو, ادھار لیا ہے کہیں سے. اس مذہب میں دوسرے نبیوں کے دن منائے جاتے ہیں. مولوی دھواں دھار تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, بیٹا ہو اسماعیل جیسا, یہی کرتے ہیں کہ نہیں. عید والے دن دمبا ہوگا, بکرا ہوگا, بابا ہوگا. حاجی حج پہ جاتے ہیں, شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں, کہتے ہیں جی شیطان بابے کے راستے میں آیا تھا, بابے نے اس کو پتھر مارے. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, ویسے پتھر نہیں مارنے چاہیے تھے, پتھر مارتے ہیں. بیٹا شیطان کو لگے پھر بھی نہ مرے. سارے حاجی جاتے ہیں, وہاں پر کنکریاں مارتے ہیں جہاں بابے کو شیطان ملا تھا. جب بابے نے شیطان کو کنکریاں ماری, یہ حضور سے 7000 سال پہلے کا واقعہ. بابا گیا, شیطان آیا, کنکریاں ماری. بابا نشانی رکھ آیا تھا کہ پھر آگے کنکریاں ماروں گا. کوئی نہ کہو. ان کو کیسے پتا چلا کہ شیطان یہاں کنکریاں شیطان نے کھائی ہیں؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس؟ 300 سالہ پرانی قبر نہیں ملتی, یہ 7000 سال کی کہانی ہے. کیا ثبوت ہے عربوں کے پاس کہ یہاں بابے نے کنکر مارے تھے؟ بابا کو نشانی لایا تھا, کو مٹی کا ڈھیر بنایا تھا, کو پتھر. بابا دوبارہ نہیں گیا, بابا دوبارہ گیا ہی نہیں. بابے کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام ہے. میری بات کیسے پتا چلا ان آنے والے ہزاروں سالوں میں کہ یہاں شیطان کو کنکریاں ماری تھی؟ ظاہر ہے یہ فرضی کام ہے, یہ حج میں آئی, یہ فرضی کام ہے, کوئی نہیں بتا سکتا. بی بی صاحبہ دوڑی, کہتے اس لیے دوڑی کہ تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا, انہیں ڈر تھا کہ بچے کو کہیں بھیڑیا نہ لے جائے. پانی کی تلاش میں دوڑی, تیسرا تو کوئی نہیں تھا نا. تو ان کو کیسے پتا چلا کہ بی بی صاحبہ یہاں دوڑی ہیں جبکہ تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا؟ اور ایسی کوئی حدیث نہیں کہ بقا آباد ہو گیا ہو, بی بی صاحبہ لوگوں کو لے کے آئیں, دیکھنا لوگوں میں یہاں دوڑی تھی. بی بی صاحب نے بتایا ہوتا تو ہم مان لیتے. نہ کوئی دیکھنے والا تھا, نہ کوئی بتانے والا تھا. ان کو کیسے پتا چلا بی بی صاحبہ یہاں دوڑی ہیں؟ زیادتی یہ ہے, سبز لائٹیں لگائی ہوئی ہیں, فٹ ناپے ہوئی ہیں. فٹ انسانوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے, خواہ وہ کعبہ ہی کیوں نہ ہو. فٹ ناپے ہوئے ہیں کہ بی بی اس سبز لائٹ سے اس سبز لائٹ تک دوڑی تھی. ان کا باپ بتا سکتا ہے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ. یہ صفا بروا کی سائی پہ بھی اس کے ساتھ دھوکہ ہے. اگر بی بی صاحب یہاں تک دوڑی تھی تو ہم فالتو کیوں دوڑتے؟ ہڈیاں نکل گئی دوڑ دوڑ کے. ان کو کیسے پتا چلا کہ بی بی یہاں دوڑی؟ وہاں تو تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا.
پہاڑوں پہ تو کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، ادھر کو دوڑی، ادھر کو دوڑی، ادھر کو دوڑی، ادھر کو دوڑی۔ خدا گواہ جس طرح دنیا میں بہت سی باتیں مفروضہ ہیں، یہاں آپ پتھر مارتے ہیں شیطانوں کو، یہ بھی مفروضہ جگہ ہے، اور جہاں دوڑتے ہیں یہ بھی مفروضہ جگہ ہے۔ فوراً کہیں گے وہ جی اللہ کا رسول دوڑا تھا۔ اللہ کا رسول نہیں دوڑا، اللہ کے رسول سے پہلے اس کے باپ دادا دوڑ رہے تھے۔ ہم تو جی اس لیے کرتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا۔ اللہ کے رسول نے کیوں کیا؟ اس کے آباء و اجداد کی تہذیب کہانی ہے۔ حج میرے آقا کے آباء و اجداد نے شروع کیا، کعبے پہ کیا گزری؟ کتابیں بڑی لکھی گئی مگر قرآن نے کچھ نہیں لکھا۔ قرآن نے کچھ نہیں لکھا، قرآن خاموش ہے۔ کعبے کے بننے سے لے کر میرے سرور کائنات کے اس عہد تک قرآن کعبے کی حالت پہ خاموش ہے۔ کم از کم اپنے گھر کی حفاظت کرنا خدا کی ذمہ داری تھی کہ نہیں؟ یا تو وہ خدا کا گھر نہیں، یہ خدا کا ہے تو اس کی حفاظت خدا کے ذمہ ہونی چاہیے۔ بنایا کس نے؟ بندوں نے بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام بندے تھے، اسماعیل علیہ السلام بندے تھے، گھر بن گیا، دعا ہو گئی لوگ طواف کریں، دعا ہو گئی لوگ حج کو آئیں۔ میرے خیال میں نہ کوئی نبی، چلو حج کو تو نہیں گیا، طواف کو بھی کوئی اور نبی نہیں گیا، کعبے گیا ہی نہیں۔ نبی خدا کے تھے، اولاد ابراہیم کی تھی، کعبہ اپنی جگہ کھڑا تھا مگر کوئی گیا۔ ہزاروں سال بیت گئے، ہزاروں سال بیت گئے، خدا کا کوئی نبی کعبے نہیں آیا، اللہ کے کسی نبی نے اس کا طواف نہیں کیا، اللہ کا کوئی نبی حج کرنے نہیں آیا۔ کعبہ بھی اداس تھا، گھر تو خدا کا تھا، کسی آنے والے کا انتظار کر رہا تھا۔ کعبہ سن رہا تھا کبھی کوئی آئے گا مجھے بھی شان ملے گی۔ اتنا برباد ہو گیا کہ میری طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں۔ میں ایسا گھر بن گیا کہ یہاں کوئی آتا ہی نہیں، جس گھر میں کوئی نہ آتا ہو اس گھر کی کوئی عزت نہیں ہوتی، عزت ہی انہی گھروں میں ہوتی ہے جہاں کوئی جاتا ہے۔ مشکلیں تھیں۔ میرے آقا کے جد امجد کا زمانہ آتا ہے، یہ کعبے کی کہانی سنا دوں، آپ کی طبیعت صاف رہے، ڈریا نہ کرو، مولوی سچے نہیں ہے، مت ڈرے، کوئی شے نہیں سچی۔ میرے آقا کے جد امجد نے پہلی مرتبہ اپنی برادری کو اٹھا کر حرم پاک کے گرد آباد کیا، اس سے پہلے مکہ شہر ہی نہیں تھا۔ کہتے جی بابا ابراہیم مکے کو حرم قرار دے گیا، وہ شہر تھا ہی نہیں، یہ قرار دے گیا تو کس کو بتا گیا؟ تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا۔